ماہرین فلکیات ہمارے نظام شمسی کی دنیاؤں کو 4 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ بری سیارے جیسا کہ عطارد، زہرہ، مریخ اور ہماری زمین۔ چھوٹی پتھریلی دنیاؤں جیسا کہ مریخ کے مدار سے پرے آسٹرائڈ بیلٹ جو بہت سی بے ڈھنگی شکل والے سیارچوں سے بری ہے۔ ایسی دنیایں جنہیں پوری طرح تشکیل کا موقع ہی نہیں ملا یا پھر تصادم سے چکنا چور ہو جانے والوں کی باقیات ہیں۔ اس بیلٹ میں سیریز بھی ہے جو 950 کلومیٹر کے قطر کا جسم ہے۔ اس سے آگے گیس جائنٹ مشتری، زحل، نیپچون اور یورینس۔ کچھ ایسٹرونامر آخری 2 کو برف کے جائنٹ بھی کہتے ہیں، جو پتھریلی سطح نہیں بلکہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کی گیس کا گہرا غلاف رکھتے ہیں، جس کے اندر جاتے جائیں تو یہ کثیف تر ہوتی جاتی ہے اور اندر جاتے جاتے عجیب حالت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور پھر نیپچون سے پرے برف کا ایک غلاف اور پتھر کی دنیایں جو بونے سیارے ہیں، جو ہمارے نظام شمسی کی تاریک سرد جگہوں پر ہیں۔ اگر ہم ان کے اندر غوطہ لگائیں تو کیسا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ دیکھو جانو کل کائنات سیریز کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سورج سے سب سے قریب عطارد ہے۔ خلائی پروب سے اس کی لی گئی تصاویر ایک غیر تربیت یافتہ آنکھ کو چاند جیسی لگیں گی۔ ہوا کے بغیر گڑھوں سے بھرا گولا، پہاڑ اور وسیع چٹیل میدان۔ سورج کی سمت سے اس کی سطح کا درجہ حرارت سیسوں کو پگھلا دے، لیکن ذرا قریب سے دیکھیں تو بہت مختلف ہیں۔ یہ ایک کثیف سیارہ ہے اور اس کی کثافت اس میں لوہے کی بڑی کور کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ اپنی نوعمری میں اس کا ایک بڑا تصادم ہوا تھا جس نے اس کی بیرونی سطح کو اڑا کر رکھ دیا تھا اور مینٹل بہت کم رہ گیا۔ اندر سے یہ بھی ہماری زمین جیسی تہیں رکھتا ہے۔ اس کی بیرونی ٹھوس سطح ٹھوس سلیکیٹ کی چٹان کی اور 50 کلومیٹر موٹائی کی ہے۔ اس سے نیچے صرف 200 کلومیٹر موٹائی کا مینٹل، اس سے نیچے 50 کلومیٹر کا آئرن سلفائڈ کا بیریئر، اس سے نیچے 850 کلومیٹر کی مائع لوہے کی بیرونی کور، جس کے اندر 1240 کلومیٹر ریڈیس کی ٹھوس لوہے کی اندرونی کور۔ اگرچہ عطارد ہماری زمین سے خاصا چھوٹا ہے، لیکن اس کی اندرونی کور زمین سے کچھ بڑی ہے۔ اس کی کور اس کا 85% میس رکھتی ہے۔ اس وجہ سے عطارد اتنا کثیف سیارہ ہے۔ اس کا مقناطیسی فیلڈ بھی ہے جو دھاتی کور کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ اس کے مرکز میں پریشر ہماری زمین کے مقابلے میں محض 11% ہے۔ بادلوں سے ڈھکا زہرہ ہمارا اگلا سیارہ ہے۔ اس کو کئی بار زمین کا جڑواں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا سائز زمین کے قریب قریب ہے، لیکن جیسا کسی نے لکھا تھا کہ جنت اور جہنم کے دروازے ایک ہی جیسے ہیں اور قریب قریب ہیں۔ اگر زمین جنت ہے تو زہرہ اپنی انتہائی کثیف اور گرم فضائی کرہ کے لیے ایک جہنم کی طرح ہے۔ اس کی کئی جگہوں پر خاص اونچائی پر ڈائلیوٹ گندم کے تیزاب کے ننھے قطرے برستے ہیں کہ جہنم اسے کہا جا سکتا ہے۔ زمین اور زہرہ کے ایک جیسے سائز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سفر کیا جائے تو وہ بھی زمین سے ملتا جلتا ہوگا۔ کور، مینٹل اور کرسٹ، اس کا اندرونی پریشر زمین کے مقابلے میں 81% ہے۔ ارضیاتی طور پر دونوں سیاروں کے درمیان فرق پلیٹ ٹیکٹونکس کا ہے، غالباً اس وجہ سے کہ پانی کے بغیر اس کی کرسٹ زیادہ مضبوط اور غرق نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے اس میں حرارت کا اخراج بھی سست ہے، یہ زمین کی طرح ٹھنڈا نہیں، اور اس میں کنویکشن کی وجہ سے ڈائنامو کام نہیں کر رہا جو مقناطیسی فیلڈ پیدا کرتا ہے۔ اس کی سلیکیٹ چٹانوں پر مشتمل کرسٹ 50 کلومیٹر موٹی ہے، 3000 کلومیٹر موٹا مینٹل ہے، لیکن ہمیں اس کی کمپوزیشن کا علم نہیں۔ ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ اس کی کور ٹھوس بنی ہے یا نہیں۔ مستقبل کے مشن یہاں کی سطح پر سیسمومیٹر نصب کر سکتے ہیں تاکہ زلزلوں کی مدد سے اس کے اندرونی سٹرکچر کا ٹھیک طریقے سے پتہ لگایا جا سکے۔
ابھی تک کے شواہد یہ بتاتے ہیں کہ سائنسی لحاظ سے اس کا اندرونی سفر زمین کی طرح ڈرامائی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد چاند پر بھی 50 کلومیٹر موٹی کرسٹ ہے جو لوہے، کیلشیم، آکسیجن، میگنیشیم، سلیکون اور ایلومینیم سے بنی ہے۔ اس کے مینٹل میں لوہے کا تناسب زمین سے زیادہ ہے۔ اپولو کے خلابازوں کے نصب کردہ زلزلے کی پیمائش کی آلات سے حاصل کردہ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ زلزلے یہاں پر ماہانہ آتے ہیں اور اس کا مرکز 1000 کلومیٹر کی گہرائی پر مینٹل میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ چاند پر ٹائڈ سیٹرس ہے جو چاند کے مدار کی شکل کی وجہ سے ہے۔ کئی طرح کے شواہد اشارہ کرتے ہیں کہ اس کا کور چھوٹا اور 350 کلومیٹر کے ریڈیس کا ہے۔ اندازہ ہے کہ اس کا کم سے کم کچھ حصہ مائع شکل میں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مریخ کو۔ مریخ کی سطح پر پہاڑ، وادیاں، گڑھے، ریتیلے صحرا اور سب گہری کھائیوں سے چھٹتی دھند ہے۔ زمین اور چاند کے بیچ کے سائز کے اس سیارے کے بیچ میں بھی کثیف دھاتی کور ہے۔ اس کے گرد لیتھوسفیئر انسولیٹر کا کام کرتا ہے اور یہ اپنی حرارت تیزی سے سطح پر نہیں پہنچا رہا۔ اس پر پلیٹ ٹیکٹونکس نہیں ہیں۔ ماضی میں اس کا بھی جیو ڈائنامو ہوا کرتا تھا اور مقناطیسی فیلڈ بھی۔ 1997 میں مارس گلوبل سرویئر نے اس کی کچھ جگہوں پر مقناطیسی فیلڈ دریافت کیا جو ماضی کے مضبوط مقناطیسی فیلڈ کی باقیات سمجھا جاتا ہے۔ خیال ہے کہ 2 ارب سال سے زائد ہوئے جب اس کے کور کا ٹھوس حصہ ہوا کرتا تھا اور ڈائنامو بند ہو گیا۔ اس کے اندر کا سفر اب زیادہ دلچسپ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دلچسپی میں جو سیارہ زمین کا مقابلہ کرتا ہے وہ زمین سے 318 گنا بڑا مشتری ہے۔ اس کی سطح ہی بتا دیتی ہے کہ یہ زمین سے کتنا مختلف ہے۔ رنگ برنگے بینڈ اور جیٹ سٹریم اور ایسے موسمیاتی سسٹم جو زمین کے سائز سے بھی بڑے ہیں۔ امونیا کرسٹل کے بادل جن کی تہ 50 کلومیٹر موٹی ہے۔ اس کے نیچے پتلی اور صاف تہ جس میں پانی کے بادل موجود ہو سکتے ہیں اور بجلی کی کڑک جو زمین سے 1000 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ گرم ہوتے بادل اوپر کی طرف آتے ہیں، اپنا رنگ بدل کر پہلے نارنجی اور پھر بھورا کر لیتے ہیں۔ کنویکشن کے چکر انہیں اوپر نیچے اچھالتے رہتے ہیں۔ اس کے مرکز کے سفر میں ہم ان بادلوں سے اتریں گے۔ ہائیڈروجن کی فضا کثیف ہوتی جائے گی یہاں تک کہ یہ اتنی کثیف ہو جائے گی کہ مائع بن جائے گی۔ گیس اور مائع کی تہ کے درمیان کوئی خاص حد فاصل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم دھاتی ہائیڈروجن کے سمندر میں پہنچ جائیں گے۔ اس میں لہریں ہوں گی اور بہتی ہوئی ہوں گی اور بون ہوں گے اور خط استوا کے قریب اس میں غبار ہوگا جو مشتری کی گردش کی وجہ سے ہوگا۔ اس دھاتی ہائیڈروجن کے یہ گرداب مشتری کے طاقتور مقناطیسی فیلڈ کے ذمہ دار ہیں۔ ہیرے کے ٹکڑے بھی شاید ان دھاتی موجوں کے ساتھ ہی بہہ رہے ہوں گے۔ اس کی کم گہرائی میں بھی اتنا زبردست پریشر اور درجہ حرارت ہوگا کہ وہ ان کو بھی مائع میں بدل کر مائع ہیروں کی بارش کا سبب بنے گا۔ واپس مشتری کے سمندر میں جہاں درجہ حرارت 10,000 ڈگری اور اس کی تہ میں ہم اس کی کور تک جا پہنچیں گے جو پوری زمین کے مقابلے میں 12 سے 45 گنا تک بڑی ہے۔ یہاں درجہ حرارت 37,000 ڈگری تک جا پہنچتا ہے۔ پریشر زمین کے مقابلے میں 10 گنا۔ کچھ کا خیال ہے کہ کور پتھریلی ہے لیکن ہمیں ابھی پکا پتہ نہیں۔ اس کی پیدائش کے وقت پتھریلی اور برفیلی کور ممکن ہے کہ اس کے سمندر میں ہی گل گئی ہو۔ اس کے بعد اس کے گرد گردش کرتا چاند یوروپا جس کی برفیلی سطح کے نیچے پانی کا بڑا سمندر ہے جو زندگی سپورٹ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یوروپا بھی اپنے اندر مائع لوہے کی کور رکھتا ہے۔ سٹینڈرڈ سیارتی ماڈل بتاتے ہیں کہ زحل بھی مشتری کی طرح ہے۔ چھوٹی پتھریلی کور جس کا درجہ حرارت 11,700 ڈگری ہے، زمین کے میس سے 9 سے 22 گنا زیادہ میس۔ اس کے گرد مائع ہائیڈروجن جس کی تہ مشتری سے زیادہ بڑی ہے۔ اس کے گرد ہیلیم اور ہائیڈروجن جو اوپر جاتے جاتے گیس میں بدل جاتے ہیں۔
ہیرے پیدا کرنے کے بہتر حالات کی وجہ سے اس کے مرکز کا سفر ہیروں کے دلچسپ نظارے دے گا۔ زحل میں بھی ایسے ہی دہاتے سمندر میں ہیرے ہوں گے جو اتنے بڑے ہوں گے جیسے زمین پر سمندر میں آئس برگ۔ اس کے بعد برفیلے دیو یعنی نیپچون اور یورینس سٹینڈرڈ سیارتی ماڈل کے تحت ان کی 3 تہیں ہیں۔ مرکز میں سلیکیٹ، لوہے اور نکل کا کور، درمیان میں برف کا مینٹل اور باہر ہائیڈروجن اور ہیلیم کا غلاف۔ چھوٹی کور جو زمین کے سائز کا نصف ہے۔ ماڈل کے مطابق یورینس کے درجہ حرارت اور پریشر پر میتھین کے مالیکیول ٹوٹ جاتے ہیں۔ نکلنے والے کاربن ایٹم ہیروں کی شکل میں مینٹل کا رخ کرتے ہیں جیسے ژالہ باری ہو رہی ہو۔ ہائیڈروجن کا وہ سمندر جس میں ڈائمنڈ برگ تیر رہے ہوں گے۔ اگر اس کے مرکز کا سفر کر رہے ہوں تو تصور کر سکتے ہیں کہ کچھ دیر کسی چھوٹے جزیرے کے برابر اس ہیرے کے پلیٹ فارم پر سستا لیں گے، اور اس سے پہلے کہ یہ بری جہاز کے ہیروں کی جرمٹ سے ٹکرا جائے اٹھ کر مزید سفر جاری رکھیں گے۔ یورینس اور نیپچون میں ہیروں کی تعداد مشتری سے بھی زیادہ ہوگی۔ ہمیں نظام شمسی سے باہر بے شمار دنیائیں مل رہی ہیں۔ وہ کیسی ہوں گی؟ ان میں ہمیں بڑی تعداد میں زمین سے بڑی سپر ارتھ مل رہی ہیں۔ کیا ان میں پلیٹ ٹیکٹونکس ہوں گی؟ ایک خیال یہ ہے کہ زیادہ سیٹرس کی وجہ سے زمین سے زیادہ، جبکہ دوسرا خیال ہے کہ زیادہ گریوٹی کی وجہ سے بالکل نہیں۔ کیا ان کی تہیں زمین جتنی متنوع ہوں گی؟ ایک خیال ہے کہ زمین سے زیادہ، کیونکہ زیادہ پریشر اور سائز کی وجہ سے تقسیم زیادہ ہوگی۔ ایک خیال ہے کہ زمین سے کم، کیونکہ زیادہ پریشر کی وجہ سے مینٹل اور کور الگ نہیں ہو پائیں گے اور سپر ارتھ کا کور نہیں ہوگا۔ البتہ سپر ارتھ میں میگنیشیم آکسائڈ پگھلی حالت میں ہوگا جو زمین کے درجہ حرارت میں ٹھوس ہے۔ یہ ان میں مقناطیسی فیلڈ پیدا کر سکتا ہے جو اربوں برس تک رہ سکتے ہیں۔ کیا ان زیادہ گریوٹی والے سیاروں میں زندگی ہوگی، اور اگر ہاں تو کس قسم کی؟ کیا یہ ہماری زمین سے زیادہ ڈرامائی ہوں گی یا زمین سے زیادہ بورنگ؟ اس پر ابھی صرف اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کمنٹ سیکشن میں لازمی کیا کریں۔ ہم آپ کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔